جب سے میں شادی کے بعد سسرال آئی تھی تب سے یہی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ساس اور سسر حیات نہیں تھے۔ میرا شوہر سب سے بڑا تھا اور باقی دو بہن بھائی چھوٹے تھے۔ شادی کی رات ہی شوہر نے کہہ دیا تھا کہ اب دیور اور ننند کو تم نے ہی ماں بن کر سنبھالنا ہے۔ خیر ننند سب سے اچھی تھی، لیکن یہ میرا دیور 16 سالہ کی عمر میں بھی پکا مرد مجھے یوں دیکھتا جیسے پہلے کسی لڑکی کو دیکھا ہی نہ ہو۔ شادی کے دوسرے دن ہی ناشتے کے دوران میرا دیور میرے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں اب آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔ میں نے اسے چھوٹا بچہ سمجھ کر ہنس کر کہہ دیا کہ ہاں کیوں نہیں، بیٹھو، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی نیت اور نظر دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں میری ننند خاموش دبی قسم کی لڑکی کچن میں میرے ساتھ میری مدد بھی کروا دیتی تھی اور بہت زیادہ چک نہیں کرتی۔ مجھے بچپن سے ہی دوپہر میں کیلولا کرنے کی عادت تھی۔ آندھی آئے یا طوفان آئے میں کچھ دیر کے لیے آرام ضرور کرتی تھی۔ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہوتی تھی، صفائی ستھرائی، کپڑوں کی دھلائی، کھانا وغیرہ سب کچھ میری ذمہ داری تھی۔ گو کہ نیند میرا ساتھ دیتی تھی لیکن اپنی مرضی کے مالک تھی۔ دیور کالج جاتا تھا، دوپہر کا کھانا کھا کر ٹی وی دیکھتا تھا۔ پہلے تو اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن آج کل اس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ ایک بار میں کچن میں کام کر رہی تھی تو دیور کچن میں آ گیا، کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بڑا شریف سمجھتا تھا، لیکن اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا بہت جلد بتا دوں گا، آپ کو ایسی بھی کیا جلدی ہے بھابھی؟ مجھے مسکرا کر اس نے سر سے پیر تک دیکھا اور کچن سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھ کر ٹال دیا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کیا ارادہ لیے بیٹھا ہے۔ میرے ذہن میں اس کی ادھوری بات ہی گھوم رہی تھی۔ اس شام جب سونے کے لیے لیٹی تو مجھے ایک بار پھر محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے سے مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے پہلو بدل کر جب دروازے کی جانب دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مگر پھر بھی ایک بے یقینی سی تھی۔ میں اٹھی اور آ کر دروازے کو کنڈی لگا کر بند کر دیا تاکہ کوئی بھی کمرے میں نہ آ سکے۔ یقین تھا کہ میرا دیور ہی ہوگا جو دروازے سے جھانک کر میری جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو بہت ناگوار لگتا تھا۔ آخر دیور کو شرم نہیں آتی تھی کہ بھابھی سو رہی ہے اور دیور کمرے میں جھانک رہا ہے۔ میں نے کمرے کو بند کیا اور ایک بار پھر کے لیٹ گئی۔ ابھی میں نیم خواب میں ہی تھی کہ اچانک مجھے دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی۔ جب تھوڑی آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا تو مجھے دھچکا لگا، یوں لگا جیسے دروازے کے درمیان موجود دھڑار سے مجھے کوئی دیکھ رہا تھا۔ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اٹھ کر بیٹھتے ہی باہر سے بھاری قدموں کی بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ میرا تو اس پل برا حال تھا، کان کی تو لو تک ہی سرخ ہو چکی۔ میں غصے سے کمرے سے باہر آئی، دروازہ کھول کر دیکھنے لگی۔ اس وقت وہاں پر دیور تو موجود نہیں تھا، البتہ میری ننند کھڑی تھی جو کچن سے باہر نکلی تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا بھابھی، آپ اتنی غصے میں کیوں لگ رہی ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ تم نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، وہ کیسی حرکتیں کیے جا رہا ہے؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ دیور کمرے سے گلا کھنکار کر باہر نکل آیا۔ فوراً میری بات سن کر بولا کیوں بھابھی، میں نے کیا کیا ہے؟ آخر کیا ہی کیا ہے جیسے میں قصوروار ہوں اور اس نے تو کچھ غلط ہی نہ کیا ہو۔ دیور مجھے یوں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی بہت بڑی مجرم ہوں اور میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ دیور کا انداز مجھے بہت برا لگا تھا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا تھا۔ میں واپس کمرے میں گئی اور غصے سے کہنے لگی کہ دوبارہ مجھے جھانک کر کمرے سے مت دیکھنا، ورنہ تمہارے بھائی کو بتا دوں گی کہ تم یہ سب کچھ کرتے ہو۔ اتنا سن کر دیور کے بھی تیور چڑھ گئے تھے اور وہاں سے کہنے لگا کہ بتا کر تو دیکھنا، میں بھی بھائی کو آپ کے وہ راز بتا دوں گا کہ کھڑے کھڑے آپ کو گھر سے نکال دیں گے۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ میں بے یقینی سے دیور کو دیکھنے لگی، آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ دیور کہنے لگا میں آپ کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں، آپ جس بہانے کمرے میں جاتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بات ادھر ہی چھوڑ گیا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی، میرا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ میری ننند مجھ سے کچھ دور کھڑے مجھے گھور کر سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، گویا اسے بھی مجھ پر شک ہونے لگا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ مجھے سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ یہ 16 سالہ دیور کیسا بدتمیز انسان تھا، بغیر بات کی ہی مجھ پر الزام لگا رہا تھا۔
اور میں سچی ہو کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں کچھ گھڑی آرام کرنے کے لیے لیٹتی ہوں، وہ بھی تمہیں ہضم نہیں ہو رہا؟ سارا دن میں گھر کے کام کرتی رہتی ہوں، اور یہ تم کیا میرے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اتنا سن کر دیور وہاں سے چلا گیا اور بولا کہ میرا منہ مت کھلاؤ۔ بھابھی تم تو بہتر جانتی ہو نا۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ ننند مجھے اب مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور کہنے لگی کہ بھابھی آپ پلیز دروازہ بند کر کے سویا کریں، اچھا نہیں لگتا۔ بات تو مجھ پر پتھر بن گئی کہ دیور کیسا گھنا اور مکار نکلا تھا۔ آخر وہ کیسے اس قدر عجیب سی بات کر سکتا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری نیند تو بالکل اڑ چکی تھی۔ میں اپنے دیور کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ آخر اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ ذہن میں کئی سوالات جنم دینے لگے تھے۔ دیور کے الفاظ بار بار دماغ میں گھوم رہے تھے۔ میرا دماغ تو جیسے پھٹنے لگا تھا، مگر خیر اس کے باوجود میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں ساری رات سو نہیں پائی اور ساری تھکاوٹ اور ٹینشن کا علاج صرف کیلولا ہی ہے۔ میں نے سوچا کہ چند دن آرام کروں گی تو یہ ساری سوچیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نیند کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ چاہے کوئی مجھ سے سارا دن کام لے لے میں برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی نیند کے معاملے میں میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ خیر میں بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دفعہ شوہر سے دیور کے بارے میں بات ضرور کروں گی کہ آخر وہ کیوں دن بدن اس قدر بدتمیز سے پیش آنے لگا ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی۔ میری نیند کافی گہری تھی۔ جب سے ایک بار سو جاتی تو مجھے کسی بھی آرٹ سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں گہری نیند سے سو کر جب شام کو اٹھی تو دیور پھر سے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر چکا ہو۔ میں کچھ نیند سے اٹھی اور کیونکہ شام کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، میرا سر بھاری تھا۔ دیور کے یہ الفاظ کہ میری صرف ایک بہن ہے، میں کبھی بھی تمہیں اپنی بہن نہیں بنا سکتا، میرے سر پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ آخر وہ مجھے اپنی بہن نہیں سمجھتا تو پھر کیا سمجھتا؟ میں تو پریشان ہو چکی تھی۔ یہ 16 سالہ لڑکا نہ جانے اپنے دماغ میں کیا سوچنے بیٹھتا۔ اس رات جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے سوچا کہ دیور کے بارے میں انہیں بتاؤں گی، مگر وہ کام کی وجہ سے پہلے ہی کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میں کچھ بتاتی اس سے پہلے ہی میرا دیور ان کے پاس آ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ بلا وجہ انہیں باتوں میں لگا رہا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے بارے میں اپنے شوہر کو کچھ بتاؤں، مگر اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ میں جب بھی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر ان سے بات کرنا چاہتی، ان کا ہاتھ تھامتی تو دیور فوراً کہیں نہ کہیں سے آ جاتا اور مجھے مجبوراً شوہر کے قریب سے اٹھنا پڑتا، کیونکہ دیور گھنٹوں ان سے باتیں کرتا۔ ان دنوں کام بھی حد سے زیادہ تھا۔ میں نے گھر کی صفائی کی تھی اور ننند بھی کسی کام کی وجہ سے اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں اکیلے ہی سارے گھر کا کام نمٹا کر بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ دن کا کھانا بنایا، کھا کر فوراً ہی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی میں سو رہی تھی کہ تب بھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید میری ننند ہوگی، مگر تب بھی جب میں نے بے حد قریب قدموں کی چاپ محسوس کی، آنکھیں کھول کر دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ ہوش اڑا دینے والا تھا۔ میرے دیور بے حد قریب کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں تکیہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس تکیے سے میری سانسیں روکنے والا ہو۔ میں چیخ کر اٹھی بیٹھی اور فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ کتنی بار تمہیں منع کیا ہے جب میں سو رہی ہوں تو کمرے میں مت آیا کرو۔ اتنا کہہ کر وہ کہنے لگا، آج باہر کیوں نہیں گئی؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا، جانا تھا۔ اور کہاں جانا تھا؟ میں نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھ کر کہا تھا، میں روز اس وقت یہی ہوتی تھی، کہیں تم کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ وہ کہنے لگا، بس زیادہ ڈرامے مت کرو، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ یہ تو میرا بلا ہے کہ ابھی تک آپ کو اس گھر میں رہنے دیا ہے، ورنہ کب کا آپ کو گھر سے نکال چکا ہوتا۔ آپ نے جو کچھ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو کوئی بھی شریف مرد آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ دیور کی بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بغیر دیکھے سنے دیور کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے رہ گیا۔ میں اسے بے تحاشا باتیں سنانے لگی اور بولی، ہمت کیسی ہوئی جو تم میرے بارے میں ایسی سوچ رکھو؟ تم ہوتے کون ہو میرے کردار پر الزام لگانے والے؟ دفع ہو جاؤں یہاں سے، میرے کمرے سے، اور دوبارہ یہاں کبھی مت آنا۔ تھپڑ کھا کر دیور مزید مشتعل ہو چکا۔ اس نے تو مجھ پر ہی ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا،
مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر رک گیا۔ کہنے لگا میں اب آپ جیسی عورت کو اس گھر میں بالکل بھی رہنے نہیں دوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ مگر میں تو یہ سوچتی رہتی کہ آخر دیور میرے بارے میں اس قدر بدگمان کیسے ہو سکتا ہے۔ سارا دن تو میں گھر کے کام کرتی رہتی، تھوڑی دیر سونے کے لیے کمرے میں آتی، اس میں بھی اس نے یہ نتیجہ نکال لیا۔ میرے پاس تو ایک عدد موبائل بھی نہیں تھا، پھر آخر دیور مجھ پر الزام کیسے لگا سکتا تھا؟ اگلے دن جب میں کیلولا کے لیے لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی۔ ذہن بار بار دیور کی بات کی جانب جا رہا تھا۔ تب بھی مجھے یوں لگا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہو۔ میں فوراً آنکھیں بند کر لیٹ گئی، گویا سو رہی ہوں تو کمرے میں کوئی داخل ہوا، میرے پاس آیا اور پھر اس نے رخ بدلا۔ میں نے جب تھوڑی بہت آنکھیں کھول کر دیکھی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میری ننند میرے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے میرا برقع اٹھایا اور پھر برقع پہننے لگی۔ اس نے برقع پہن کر اپنا چہرہ چھپایا اور پھر ایک نظر مجھ پر ٹال کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ میری تو جان نکلتی جا رہی تھی۔ آخر ننند کہاں جا رہی تھی؟ میں فوراً اٹھی بیٹھی اور اپنا دوسرا عبایا نکال کر پہنا۔ اس وقت تو کیلولے کا وقت اور میں اکثر اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی تھی۔ اس وقت ننند یا دیور کہاں ہوتے ہیں مجھے کچھ خبر نہ ہوتی۔ اس وقت ننند کا گھر سے نکلنا مجھے مشکوک لگ چکا۔ میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگی، مگر اس بات سے انجان کہ مجھے گھر سے نکلتا دیکھ کر دیور بھی میرا پیچھا کرنے لگا تھا۔ میں ننند کے پیچھے جانے لگی، تبھی 20 منٹ بعد اس نے رکشے کو ایک سنسان سے علاقے میں روکا اور اتر گئی۔ میں حیران تھی، آخر وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ وہ رکشے سے اتری اور اتر کر ایک طرف جانے لگی۔ وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ میری ننند برقع پہنے فوراً اس کے پاس چلی گئی اور جا کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ میرے تو پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ یعنی ننند روز یہاں میرا برقع پہن کر آیا کرتی۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ کئی جھماکے ہو رہے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، تبھی میرے پیچھے میرا دیور بھی کھڑا تھا۔ دیور کھڑا صدمہ سے سامنے بہن کو دیکھ رہا تھا، مگر اس سے بھی بڑا دھچکا تو تب لگا جب میری نظر دیور سے پیچھے کھڑے اپنے شوہر پر پڑی۔ وہ آگ اگلتی نظروں سے بہن کو دیکھتا رہا۔ میں جب گھر سے نکلی تو دیور میرے پیچھے چلا آیا۔ شوہر جو آج جلدی گھر آ کر ہم سب کو باہر ڈنر کے لیے لے جانا چاہتے تھے، جب انہوں نے ہمیں الگ الگ گاڑیوں میں جاتے دیکھا تو ہمارے پیچھے ہی آ گئے، اور اب یوں ننند کو کسی غیر کے ساتھ دیکھ کر ان کی غیرت میں جوش آیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ننند کی طرف بڑھے اور وہ لڑکی کو پیٹنے لگے اور لڑکے کو بھی پیٹ دیا۔ میں نے ننند کا ہاتھ پکڑا اور فوراً گھر لے آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، کیونکہ میری زبان تو بند ہو چکی تھی۔ گھر آ کر ننند میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، باجی مجھے معاف کر دیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں نے اسے فوراً اٹھایا اور کہا، پہلے اندر آؤ، سب کچھ آرام سے بات کرتے ہیں۔ ہم دونوں گھر کے اندر آئے۔ دیور جو خود یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا، غصے میں کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ شوہر نے فوراً گھر آ کر اپنے والدین کو بھی بلا لیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو ننند نے سچ بتانا شروع کر دی۔ ننند نے بچایا وہ پچھلے کئی ماہ سے اس لڑکے سے رابطے میں تھی۔ وہ میری جیلسی سے بھری باتیں سن کر میری جگہ خود کو ثابت کرنا چاہتی تھی، اور اس نے یہ سب کچھ کہہ دیا، یہ سب کچھ میری غلطی ہے۔ ننند کی آنکھوں میں پیشانی کی لہر تھی۔ میں نے جانچ بوجھ کر آپ کے بارے میں دیور کو غلط فہمیاں پیدا کی تاکہ آپ کی پوزیشن خراب ہو جائے۔ مجھے لگا کہ اس سے میرے لیے گھر بہت اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، مگر اس وجہ سے میں نے غلطی کر دی۔ دیور بھی فوراً بولنے لگا، ہاں باجی، مجھے لگتا تھا کہ آپ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی تعلقات رکھتی ہیں، اس لیے میں آپ سے دور رہنے لگا تھا اور آپ کے بارے میں برا سوچنے لگا تھا۔ میں نے ننند کی باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ شوہر نے سب کچھ سننے کے بعد شدید غصے میں کہا، یہ سب کچھ تم لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا، اور تم نے ننند کس طرح ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ انہوں نے ننند کو ڈانٹنے کی کوشش کی، مگر ننند نے فوراً کہا، مجھے معاف کر دیں بھائی، میں اب جانتی ہوں کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں آپ سب کی نظروں میں بے حد شرمندہ ہوں۔ میں نے شوہر کو روکتے ہوئے کہا، سب کو ایک موقع ملنا چاہیے۔ ننند کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ شوہر تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر بولے، ٹھیک ہے، مگر یہ سب کچھ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ننند، تمہاری شادی کے بارے میں اب میں خود ہی سوچوں گا۔ اس گھر کی عزت کو کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیور اور ننند دونوں نے سر جھکا کر اپنے کیے پر پیشانی کا اظہار کیا۔ سب نے مل کر اس بات پر اتفاق کیا کہ اب کوئی بھی جھوٹ اور غلط فہمیاں پیدا نہیں کرے گا۔ اس بات سے مجھے ایک سبق ملا
کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں جلدی سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور ہمیشہ سچائی کو سامنے لانا چاہیے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔